تعویذ کی شرعی حیثیت؟ تعویذ کی شرعی حیثیت مختصر بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا اور نہ کبھی کسی سے تعویذ لیا. بس اہل حدیث کے لیے میرا خیال ہے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. نہ نبی مکرم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کسی کو تعویذ دیا اور نہ کسی سے تعویذ لیا. بس اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. دم کیا ہے اللہ کے رسول نے، لیکن مریض پر. بوتلوں میں تھو 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 نہیں کیا. یہ جو لوگ بوتلیں ڈھکنے کھول کے رکھتے ہیں، ختم والی رات بھی پورا محراب بوتلوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے. کئی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں. 27ویں تاریخ کو جب مسجد میں ختم ہوتا ہے، لوگ بوتلیں بھر کے ڈھکنے کھول کے رکھ دیتے ہیں. حافظ جی جب سلام پھرتا ہے تو دائیں طرف کر دیتا ہے، پھر بائیں طرف بس. یا اسپیکر میں پھونک مار دی، ادھر بھی کسی نے بوتل کا ڈھکنا کھولا ہوا ہے تو سب کی بوتل پڑی پڑائی ہوگی. یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آ کر. اب میں مولوی ہوں، اب آپ نے اتنی محبت سے مجھے یہاں بلایا، اب میں کہوں کہ آپ کا جو مکان ہے اس کے کاغذات میرے نام کر دو، آپ کر دو گے؟ نہیں کرو گے. آپ سوچو گے یار میرا مکان ہے، میں نے اپنے لیے بچوں کے لیے بنایا، اس کے نام کیوں کر دوں؟ سوچو گے. تو جس طرح اب سوچا ہے تو کوئی عالم جب دین کی بات بتا رہا ہے تب بھی تو سوچو نا کہ اس میں جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے. اس بات پر تب بھی سوچو کہ آیا یہ بات درست ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے نہیں ثابت ہے. ہاں مریض اگر کوئی ہے اس پر دم کریں. وہ بھی ہر بات پہ دم کرنا اچھا نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں مرگی کا دورہ مجھے پڑتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، شفا دے دے. آپ نے بڑا عجیب و غریب اس سے سوال کیا. آپ نے فرمایا تجھے اس بیماری سے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ تجھے اس بیماری سے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو دونوں چیزیں چاہیے، جنت بھی چاہیے، بیماری سے شفا بھی چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں ایک چیز بتا، ایک چیز. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، بس آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میں عورت زاد ہوں، کہیں بھی بازار میں راستے میں کہیں بھی دورہ پڑتا ہے، گر پڑتی ہوں، کبھی قمیض ہٹ جاتی ہے، پیٹ کھل جاتا ہے، کوئی اس طرح میرے اعضاء، عورت تو پوری کی پوری پردے میں ہوتی ہے، بس یہ دعا کر دیجئے کہ میں اگر گروں بھی تو میرے جو ہیں وہ جسم کے اعضاء نہ کھلیں، کپڑے سے باہر نہ ہوں. آپ نے دعا فرما دی. تو گویا اگر آپ تھوڑی دیر گھٹنے میں درد بھی ہو رہا ہے تو آپ فوراً مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں درد بھی ہو رہا ہے، تھوڑا برداشت بھی کر لو، یا چلو خود کوئی دعا پڑھ کے، آپ کو کوئی دعا یاد ہے وہ پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے، یہ ہاتھ پہ پھونک مار کے آپ ماتھے پہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ہر بات میں مولوی کے پاس نہیں جاؤ، کچھ توکل بھی کرو. جن 70,000 لوگوں کا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، پھر فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی، یہ 70,000 تو بہت کم ہیں. اللہ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 الگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور صحابہ کرام کو آپ نے بتایا وہ کون لوگ ہوں گے. پہلی چیز یہی بتایا کہ وہ دم نہیں کرتے، دم نہیں کراتے. یہ توکل کے خلاف ہے، منافی ہے. پھر وہ لوہے کو گرم کر کے جسم پہ داغ نہیں لگواتے، یہ ایک علاج کا طریقہ تھا. پھر ولا یتطیرون، وہ پرندوں سے فال نہیں نکلواتے، یعنی جیسے طوطے سے پرچیاں اٹھواتے ہیں، یا راستے میں جاتے تھے کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو کنکر مارتے تھے، وہ اڑتا تھا، اگر دائیں طرف گیا تو وہ کہتے تھے سفر مبارک ہے، بائیں طرف گیا تو واپس گھر آ جاتے تھے کہ سفر نامبارک ہے، سیدھا چلا گیا تو کہتے تھے رزق ہے. یعنی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ رزق لیتے یا نہ لیتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تینوں چیزیں ان لوگوں کے اندر نہیں ہوں گی. وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں. دیکھو اللہ کے رسول کسی بیمار کے پاس جاتے، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ غم کی کوئی بات نہیں ہے،
انشاءاللہ یہ تکلیف تیرے لیے گناہوں سے صفائی کا اور گناہوں سے دھلائی کا باعث بنے گی. تو مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس سے بھی اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھتا ہے.